الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہمارا موضوع سخن ازدواج یا شادی۔ اس ضمن میں کچھ عرائض ہم پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے اور ابھی چند روایات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے لیے راہ عمل کا تعین کر رہے ہیں۔ چند روایات گزشتہ دروس میں پیش کی گئیں، چند اس درس میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ لا تزوجہ ان کان سیء الخلق، کہ ایسی خاتون کے ساتھ ازدواج نہ کرو کہ جس کا خلق برا ہو، جس کا اخلاق برا ہو۔ تو ایسا انتخاب ہم لڑکی اور لڑکے دونوں میں دیکھیں گے، اور جہاں ان دونوں میں دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ان کے قریبیوں میں بھی دیکھیں گے کہ کس ماحول میں وہ پل رہے ہیں، ان کے گھر والے، ان کے دوست احباب، آیا جن محفلوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں بالآخر اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی رشتہ مانگتے وقت اس وقت تو بہت اخلاق کا مظاہرہ کرے، لیکن جلد ہی اس کے اخلاق کے اوپر پانی پھر جائے، جلد ہی ہماری امیدوں سے کے اوپر بھی پانی پھر جائے کہ ہم نے اس کے ظواہر کو دیکھا، اگرچہ فیصلے ظواہری پر ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا وقت اس پر صرف کرنا چاہیے اور دونوں کے اخلاق کو ایک دفعہ مختلف افراد کے ساتھ ان کی ڈیلنگ اور ان کے برتاؤ کو مد نظر رکھ لینا چاہیے۔ تو پس فرمایا جا رہا ہے لا تزوجہ ان کان سیء الخلق، اگر اخلاق برا ہے تو اس کے ساتھ ازدواج اور شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جب تقریب ہو رہی ہے تو اس وقت بھی بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، جہاں حلم و بردباری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، جہاں طرفین نے ایک دوسرے کے لیے عفو و درگزر سے کام لینا ہوتا ہے، تو اگر وہ پہلے سے با اخلاق نہیں ہوں گے تو وہ خوشی کی تقریب کو گویا اس میں وہ کیا کہتے ہیں خوشی میں بھنگ ڈال دینا، یعنی خوشی کی تقریب کو ممکن ہے غم میں بدل دیں، ممکن ہے وہ ایسے اعمال بجا لائیں یا ایسی وہاں گفتگو ہو جائے یا کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے کہ جس پر صبر کرنا تھا یا اس کو درگزر کرنا تھا نہ کرے۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بعض کا شادی کی تقریبات میں وہ ایک بدمزگی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر بااخلاق ہوں گے تو انشاءاللہ وہاں پر بھی بدمزگی پیدا نہیں ہوگی۔ ولیمہ بالآخر ایک سنت مؤکدہ ہے، ایک تاکید کی گئی ہے، تو جب آپ اس سنت کو عملی کر رہے ہیں تو جو بااخلاق نہیں ہوں گے طرفین خاندان میں تو اس تقریب میں بھی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ تزوجوہ فی الحجر الصالح، فرمایا کہ ایسے کے ساتھ شادی کرو کہ جس کا خاندان صالح ہو، جس کا خاندان پاکیزہ ہو، کیونکہ انظر فی ای شیء تضع ولدک، کہ دیکھو بالآخر تم اپنی آنے والی نسل کو، آنے والی اولاد کو کہاں قرار دے رہے ہو۔ جیسے قرآن نے کہا ہے کہ النساء حرث لکم، کہ خواتین آپ کی کھیتی ہیں، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ دیکھے وہ اپنا بیج کس کھیت میں، کسی بنجر کھیت میں ڈال رہا ہے یا کسی زرخیز زمین پہ ڈال رہا ہے، اور پھر آیا وہ زمین شور زدہ ہے یا کہ وہ زمین ایسی ہے کہ اچھا پھل دے گی۔ تو یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انظر فی ای شیء تضع ولدک فإن العرق دساس، کہ دیکھو متوجہ رہو کہ تم جہاں اس بیج کو بوگے اپنی آنے والی نسل کو تو یہ جینز بالآخر اثر رکھتے ہیں۔ انسان کی خلقت مرد اور زن دونوں کے نطفے کے ساتھ ہے، اگر دونوں کے نطفے کے ملاپ کے ساتھ ہے تو یہ جینز اپنے ساتھ ان دونوں کے اوصاف کو بھی لے کر آئیں گے،
ان دونوں کے مزاج کو بھی لے کر آئیں گے اور ان دونوں کی فکر کو بھی آگے منتقل کریں گے۔ بس ضروری ہے کہ جب ہم عام سبزی پھل اور میوہ جات کے لیے زمین کو ہموار کرتے ہیں، اس کو دیگر سنڈیوں سے بچاتے ہیں، دیگر آلائشوں سے بچاتے ہیں، تو جب ہم انتخاب کر رہے ہیں اور شادی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ دیکھیں، متوجہ رہیں کہ ہم کس کا انتخاب کر رہے ہیں۔ یہ جینس اور دونوں کا نطفہ جس کی وجہ سے انسان کی خلقت ہونی ہے، آیا اچھے اخلاق، اچھے اوصاف اور اچھی فکر کے ساتھ ترکیب پائے گی آئندہ آنے والی اولاد اور نسل، یا کہ اس کے برعکس ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ فرمایا تخیروا لنطفکم فإن الابناء تشبہ الاخوال۔ اخوال یعنی ماموں، یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی شباہت ہوتی ہے اولاد۔ تو فرمایا جب تم انتخاب کرتے ہو تو توجہ کرو کہ تم اپنے نطفے کے لیے کس کا انتخاب کر رہے ہو، کس کو اختیار کر رہے ہو۔ تو جب اپنی اولاد کے لیے انتخاب کرو گے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس خاتون کے عزیز و اقارب کس کی فکر پر ہیں، اس کے بھائی کے سوچ اور مالک کے ہیں، اس کی بہنیں کی سوچ اور سوچ کی مالک ہیں، خود خاندان کے اندر۔ یہ بات ہم پہلے بھی عرض کر چکے۔ فارسی زبان میں محاورتاً کہا جاتا ہے کہ حلال زادے بدائی شرفتے، کہ جو انسان جس کا نطفہ حلال ہے، جو اچھے اخلاق کا مالک ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے ماموں پر گیا ہے۔ تو ممکن ہے ہماری اردو زبان میں بھی اور ہماری ثقافت میں بھی اس طرح کے محاورے ہوں کہ بعض کا کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کے مزاج پر چلا گیا ہے، پیدائش کے ساتھ ہی جس فلاں نے اس کو پہلی غذا دی جسے گھٹی کہا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے فلانے نے گھٹی دے دی ہے، فلانے کے پاس چلا گیا۔ اس میں بعض توہمات ہیں، بعض سنتیں بھی ہیں، وہ بعد میں انشاءاللہ موقع ملا تو اس کی طرف توجہ دلائیں گے۔ تو یہاں پر حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا گیا ہے کہ اپنے آنے والی اولاد اور اپنے بیٹوں کے لیے جب انتخاب کیا جا رہا ہے تو ایک نظر کر لی جائے کہ اس کے بھائی اور اس کی قریبی عزیزوں میں سے اس کی ہمشیرگان وہ کس سوچ اور کی مالک ہیں۔ البتہ بعض اوقات ایک ہی گھر میں دونوں کا مختلف مزاج بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو بات ہے یہ کلیات کی ہے، ضروری نہیں ہے استثناءات نہ ہو۔ اس میں نہیں، استثناءات ہوتی ہیں معاشروں کے اندر کہ ایک بھائی ممکن ہے راہ خدا پر ہو اور دوسرا راہ شیطان پر ہو، ایک اطاعت شیطان میں ہے، ایک اطاعت رحمان میں ہے، تو ایک ہی گھر کے اندر سے دو مختلف چیزیں نکل آئیں ممکن ہوتا ہے، لیکن استثناء ہے، یہ کم ہوتا ہے۔ تو زیادہ جس طرح توجہ دلائی گئی معاشرے میں کلی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے بہن بھائیوں کا مزاج بھی وہ اثر انداز ہوتا ہے، فکر اور سوچ میں بھی اور اپنے رویوں میں بھی۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کریں کہ عقل کے حوالے سے جو معیارات ہیں ہمارے، ہم سمجھتے ہیں وہ لڑکا یا لڑکی زیادہ عقل مند ہے جس کو کمائی کے طریقے زیادہ آتے ہیں، جس کو دوستیاں بنانی زیادہ آتی ہیں، جو محفلیں جما لیتا ہے، جو حاضر جواب ہوتا ہے۔ ہم نے عقل کے پرکھنے کے معیارات کچھ اور بنائے ہوئے ہیں، لیکن حدیث مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ عقل یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا عقل کیا ہے؟ العقل ما عبد بہ الرحمن، کہ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے رحمان کی عبودیت کی جائے، جس کے ذریعے اللہ کی اطاعت کی جائے۔ عاقل وہ ہے کہ جس نے اللہ کی بندگی کی، لیکن اس کو ہم عاقل نہیں کہتے۔ معاشرے میں عموماً ہم دیکھتے ہیں سیاستدانوں میں انتخاب ہو رہا ہے یا کہیں اور کسی مقام و منصب کا، تو معمولاً معاشرے میں جو اللہ کا زیادہ نافرمان ہے، جو اس کے رسول کا زیادہ نافرمان ہے، اس کو ہم عزتیں دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت و کرامت کا حقدار وہ ہے کہ جو نیکی و تقوی میں آگے ہے۔
نیکی و تقوی میں آگے ہے، یعنی وقا سے ہے تقوی۔ وقا یعنی بچنا، کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے سے بچتا ہے، جو اس کے عذاب سے بچ رہا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کرتا۔ تو تقوی یعنی ہر مرحلے میں اطاعت الہی ہو۔ چونکہ پہلے ہم نے حدیث نقل کی ہے کہ احمقوں کے ساتھ ازدواج سے بچو، ایسا انتخاب نہ کرو جو احمق ہو۔ اب اس کے مقابلے میں عاقل وہ نہیں ہے جس کے پاس ڈگریاں زیادہ ہیں، وہ نہیں ہے جو تیز تراز ہے، وہ نہیں ہے کہ جو چلاک اور عیار اور مکار ہو۔ کسی نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں بحث کرتے ہوئے کہا کہ علی تو ناکام ترین سیاستدان ہے، علی کو تو سیاست ہی نہیں آتی تھی۔ کامیاب ترین سیاستدان امیر شام ہے۔ تو خود جب مولا علی علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ وہ تو بہت ذہین ہے، بہت ہی شارپ ہے، تیز ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ عاقل ہے۔ ہم نے فرمایا ہمارے تو پاؤں میں اللہ کے قانون کی زنجیر ہے، ہم قانون الہی کو نہیں توڑ سکتے، اور جو قانون الہی کو توڑ دے وہ تو آزاد ہے، جو مرضی کرتا رہے، مادر پیدر آزاد ہو گیا۔ تو فرمایا جو اس میں ہے پھر وہ اس سے ہم کیا کہیں، کیسے تعبیر کریں؟ تو آپ نے فرمایا تلکل نکرہ، وہ تو نکرہ ہے، اور نکرہ کیا ہے؟ تلکل شیطنہ، یہ شیطنت ہے۔ وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِالْعَقْلِ، یہ عقل سے مشابہ ہے، لیکن ہم اس کو عقل نہیں کہہ سکتے۔ وَلَيْسَتْ بِالْعَقْلِ، یہ عقل نہیں ہے، یہ عقل سے مشابہ ہے۔ بعض لوگ اپنی اطاعت، اپنی عقل کو سارا استعمال کر دیتے ہیں، نئے سے نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیسے روکا جائے۔ یعنی ان کی عقل وہ کہاں استعمال ہوتی ہے؟ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے محفلیں جماتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے انداز اپناتے ہیں کہ جن سے ممکن ہے دین کا مذاق ہو رہا ہو، دین کے ساتھ مسخرہ ہو رہا ہو۔ تو ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ ایسی محفلوں میں اصلاً نہ بیٹھو، اٹھ جاؤ کہ جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ تو پس جہاں کہا گیا کہ احمقوں سے ازدواج نہ کرو، عاقل کا انتخاب کرو، عقل کا انتخاب کرو، تو اس میں عقل سے مراد چالاکی، عیاری یا مکاری نہیں ہے، دنیا سمیٹنے کی باتیں نہیں ہیں۔ اصول کافی کا جو پہلا باب ہے وہ انہوں نے عنوان دیا ہے عقل و جہل۔ یہ نہیں دیا کہ علم اور جہالت، بلکہ اس کا عنوان رکھا ہے عقل۔ تو عقل اہم ہے، اور عقل کی جیسے ہم نے ابھی روایت بیان کی آپ کے سامنے کہ عاقل وہ ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہو، جو عبد خدا ہو۔ العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے رحمان کی عبودیت کی جائے، نہ کہ شیطان کی بندگی کی جائے۔ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں حقیقی معنی میں عقل و بصیرت و شعور عطا فرمائے، اور اس عقل اور بصیرت کے نتیجے میں اپنی بندگی پر ثابت قدم رکھے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔